حدیث نمبر 554 554 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والآخرہ۔ اب دیکھیں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی عظمت ہے۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کوئی مؤمن ہوتا ہے میں اس کا سرپرست اور میں اس کی جان سے زیادہ قریب اور میں اس کا ذمہ دار ہوتا ہوں، اس اول الناس بھی، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے قریب میں ہوتا ہوں۔ اگر کوئی ایمان والا شخص ہو تو اس کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ سرپرست اور اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار میں ہوتا ہوں، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو چاہے وہ آخرت کا معاملہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں اقرؤوا ان شئتم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو قرآن کریم میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں پر قریب کا معنی بھی درست ہے اور یہاں پر سردار اور سرپرست کا معنی بھی درست ہے۔ یہاں پر میں ان کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہوں، نبی ان کے مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، نبی ان کی جانوں سے خود سے زیادہ ان کے مالک ہے، نبی مومنین کی ان کی جانوں سے زیادہ ان کے سرپرست ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالَهُ فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا۔ پس اگر کوئی آدمی مر جائے، کوئی ایمان والا اگر انتقال کر جائے اور وہ مال چھوڑا ہو، پیسہ چھوڑا ہو، دولت ایسٹ کچھ بھی چھوڑا ہو، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، تو اس کے جو بھی وارث، اس کی اولاد، بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں جو بھی ہوں گے وہ اس کو وراثت میں اس کا مال لے لے۔ اگر کوئی مومن انتقال کر جائے تو اس کے وارثوں کو اس کا مال مل جائے گا۔ فَإِن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلَاهُ۔ بس اگر وہ کوئی قرض چھوڑ کر گیا ہو، یعنی مائنس میں چھوڑ کر گیا ہو، ایسٹ نہیں چھوڑا، پیسہ نہیں چھوڑا، بلکہ الٹا لون چھوڑ کر گیا ہو جی، او ضیاعًا، یا ایسی اولاد چھوڑ کر گیا ہو جس کو پالنے والا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بے سہارا اولاد چھوڑ کر گیا۔ اگر کوئی بے سہارا گھر اور بے سہارا اولاد چھوڑ کر جاتا ہو یا کیا کہتے ہیں قرض چھوڑ کر اگر جاتا ہو، فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلَاهُ، تو وہ افراد کو چاہیے، وہ قرض کا مطالبہ کرنے والے کو اور وہ اولاد جو بے سہارا ہے انہیں چاہیے کہ میرے پاس آ جائیں، میں ان کا سہارا کروں گا، وَأَنَا مَوْلَاهُ، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ کوئی آدمی کو بھی اگر قرض باقی ہے، وہ دنیا سے گزر گیا، اس کی اولاد میرے پاس آ جائے، اس سے جس نے اس کو قرض دیا تھا اس کو پیسہ واپس چاہیے، وہ آ کے مجھ سے لے لے، میں اسے عطا کر دوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر پیسہ بچ گیا تو تم لے لو، اگر مائنس میں ہے، قرض میں ہے، تو میرے پاس آؤ اور مجھ سے لے لو۔ اب یہ معاملہ جو ہے دنیا میں بھی ہے اور یہ معاملہ آخرت میں بھی ہے، یہ معاملہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں یہاں پر بتانا ہے، ایک تو دنیا اور آخرت میں، یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیا تھا اور وہ مومن تھا، ایمان والا تھا، یہاں پر لفظ مسلم نہیں استعمال ہوا ہے، لفظ مومن استعمال ہوا، یعنی اس کے قلب میں ایمان مضبوط تھا، وہ اللہ پر صحیح یقین رکھنے والا آدمی تھا، اور ایسا آدمی اگر مر جائے، اب اس کی اولاد یا اس کا جو یعنی اولاد کا اگر کوئی پالنے والا نہیں ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، حضور ان کو سہارا دیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی قرض دیا تھا، اس کو پیسہ چاہیے واپس، وہ آئے اور لے لے۔ اور اگر یہ دنیا میں نہیں ہو سکے تو آخرت کا مسئلہ ہو جائے گا، آخرت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی کو قرض دیا تھا اور وہ قرض خواہ جو ہے وہ ایمان والا آدمی تھا، واپس کرنا چاہتا تھا لیکن گزر گیا، اس کی فیملی وہ پیسہ واپس نہ کر سکی، تو کل قیامت کے دن آ کر مجھ سے ملاقات کرنا، میں تمہارا قرض وہاں پر حسنات کے جو تمہاری ضرورت ہوگی قیامت کے دن اس کے ذریعے ادا کر کے میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی سہارا بنیں گے اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی سہارا ہے اور آخرت میں بھی سہارا ہے۔ یہاں پر حدیث شریف میں لاسٹ لائن میں ایک لفظ ہے ضیاع، ایک ورڈ ہے یہاں پر ضیاع، فَإِن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا۔ یہ جو ضیاع لفظ ہے اس کا ایک معنی یہ آتا ہے کہ کیا کہتے ہیں بے سہارا اولاد، اور عموماً محدثین نے یہی معنی کیا ہے یہاں پر۔ اس کا ایک معنی آتا ہے، بولتے ہیں غیاب الہدف یا التشتت الفکری، یعنی آدمی سوچ کے اعتبار سے وہ بھٹک گیا ہو، آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا،
تو یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، اس کو وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ کوئی آدمی کی زندگی میں ٹارگٹ نہیں ہے، لائف کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کسی کا ٹارگٹ کھو گیا ہو، کسی کا ذہن متشتت ہو گیا ہو، سوچ نہیں سک رہا ہے۔ الشعور بالوحدہ والحرمان، جی کوئی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھ نہیں، میں تو الون ہوں، میں تو اکیلا ہوں، میرا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نعمتوں سے فارغ ہوں، اس کو بھی ضیاع کہتے ہیں، اس کو بھی ضیاع کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنا ٹارگٹ کھو دیا ہو، اگر آدمی دماغی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو فلیأتنی وَأَنَا مَوْلَاهُ، ہاں تو وہ میرے پاس آ جائے اور میں اس کا سرپرست اور مددگار اور اس کا گائیڈ اور اس کا رہنما ہوں، میں اس کے پاس آ جائے۔ یعنی جو لوگ آج کے دور میں، جو افراد زندگی بے مقصد جی رہے ہیں اور پریشان ہیں، زندگی میں ان کے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، لوگ کو یہ احساس ہوتا، بہت یہ نوجوان بہت زیادہ بولتے ہیں یہ بات کہ صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا، دماغی طور پہ میں پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، 25 باتیں سامنے آ رہے ہیں، کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر سک رہا ہوں، میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ جو افراد اس طرح کی فیلنگ جن کے اندر آ جاتی ہے، جن کو یہ چیز کا احساس ہوتا ہے اور حقیقت میں ان حالات سے گزرتے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ خود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر لیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلَاهُ، وہ میرے پاس آئے تو صحیح، میں اس کا سرپرست ہوں، جی میں اس کا رہنما ہوں، میں اس کا بڑا ہوں، وہ میرے پاس آئے تو صحیح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات زیادہ سے زیادہ پڑھنا، حضور کی محبت کرنا، اور سب سے زیادہ درود شریف پڑھنا توجہ کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، یا رسول اللہ میں آپ سے قریب ہونا چاہ رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ جب درود شریف پڑھتا ہے بندہ تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا کرم ہوتا ہے اس کے اوپر، پھر وہ دماغی اعتبار سے مضبوط بھی ہوتا ہے، اس کا ٹارگٹ بھی ڈیفائن ہو جاتا ہے اور اس کو فائنل ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے یہی کرنا ہے، اس کو چلنے کا راستہ بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اسٹیبل ہو جاتا ہے، پھر سے وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے اگر درود شریف کثرت سے پڑھے اور خود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر لے۔ یہ معنی بھی، حالانکہ یہ معنی تو شراح الحدیث اور محدثین وغیرہ نہیں لکھے ہیں، لیکن یہ لفظ کے تھوڑا گہرائی میں جانے پر مجھے یہ معنی سمجھ میں آیا کہ یہ معنی بھی یہاں پر بالکل پرفیکٹ اور صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہم پڑھے ہیں یہ متفق علیہ حدیث ہے۔